الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا يبصرون. وقال جل جلاله في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي مقام آخر قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر اجتماع میں، بلکہ تقریباً ہر اجتماع میں جب الوداع بیان آپ کا ہوتا تھا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اپنے شیخ حضرت خواجہ نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا کرتے، برکت کے لیے سناتا ہوں، پڑھا کرتے تھے: صد ہے صحبت یار آخر شب، بوئے گل سیر نبی دم کے بہار آخر شب. اللہ والوں کے اشعار میں ایک عجیب سا راز ہوتا ہے. اشعار کو لکھنے والے لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے والوں میں عجیب سا اعتراض ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ افسوس دوست کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے وقت گزر گیا اور آخر وقت آ چکا. ابھی تک تو دوست کی باتوں سے جی بھرا نہیں، طبیعت سیر نہیں ہوئی کہ بہار بھی چلی گئی. بہار سے مراد اللہ والے چلے گئے، جی بھرا نہیں تھا. کاش کی وہ باتیں آج بھی سنتے ان کی زبان اقدس سے. لیکن اللہ کا نظام ہے، ہر کسی نے جو آیا اس کو جانا ہے. تو آج اس نشست میں یہ فقیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات جو مشاہدات میں آئے وہ آپ سے گوشگزار کروں گا. باقی بیانات تو بھائی علماء کرام کا کام ہے، بڑے نکتہ ور ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ سے ایسا نکتہ نکالتے ہیں کہ سبحان اللہ. بہرحال اسی میں کچھ بیان کا حصہ بھی ہوگا. تو آخر 9:45 جی 10 تو سب سے پہلے اس فقیر کو بیعت ہونے کے لیے جو ایک واقعہ آیا ہے. یہ فقیر کسی نوکری میں، گورنمنٹ کی نوکری میں تھا. یہاں قریب ایک شہداد پور ہے، وہاں پہ ڈیوٹی تھی. تو سانگڑ تو پیر کا گھر ہے. اکثر ہفتے کے روز چھٹی ہوتی تو اتوار کی چھٹی، ہفتے کے روز چھٹی کر کے اتوار کی چھٹی کو گھر پہ چلے جاتے ہفتے والے دن. تو مجھے یاد ہے کہ 10 اپریل 1976 شاید ہمارے بچوں میں سے کسی کی پیدائش کی بات ہو.
حضرت رحمت اللہ علیہ اس فقیر کے گاؤں میں تشریف لائے. اندازہ کریں کہ اس نسبت کو پھیلانے کے لیے اللہ والے کھانے پینے کے لیے نہیں جاتے. سفر جو کرتے ہیں دل میں یہ ایک سکھ ہوتی ہے, ایک حسرت ہوتی ہے کہ کاش کوئی اس نسبت کو, نعمت کو لے لے جو ان کے سینہ مبارک میں. ہمیں نظر نہیں آتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسے بندے ہیں. لیکن اللہ پاک نے جو ان کے سینے میں نسبت رکھی ہوتی ہے, نعمت رکھی ہوتی ہے, کون سی؟ اپنی معرفت, اپنے دیدار, اپنی محبت اور عشق. وہ آگ جو دل میں ہوتی ہے, ان کی حسرت ہوتی ہے کاش کوئی لے, کوئی تو لے لے. بہت بڑا ٹنڈو آدم شہر ہے. ہمارے ایک پیر بھائی تھے ٹنڈو والے یار کے, کچھ لوگوں کو, دوستوں کو پتا ہوگا, محمد اشرف پٹولی صاحب, کتاب بھی کا ذکر لکھا ہوا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ٹنڈو آدم والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کے سینے میں کون سا راز ہے, اللہ کی معرفت کے کون سا نور ان کے دل میں ہے, تو یہ اس مسجد میں جگہ نہ ملے نماز کے لیے, سب ادھر آ جائیں. لیکن کیا ہمارے دل مردہ ہیں کچھ خوراکوں کی وجہ سے. یہ جو بناسپتی جو ہمارے خوراک ہے, کچھ ہماری طبیعتیں کمزور ہیں, ذکر جو فرماتے ہیں اللہ والے وہ نہیں کرتے, اور پھر کچھ اخلاق ہمارے کمزور ہو گئے, خیال نہیں کرتے, ورنہ مشکل نہیں ہے. اللہ بڑے کریم ہیں, اپنی معرفت کے راستے کو بڑا آسان فرمایا. عرض کروں گا انشاءاللہ. تو حضرت تشریف لائے تھے ہمارے بزرگوں میں سے, حضرت خلفاء میں سے, ہمارے ہیڈ ماسٹر عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اسی گاؤں میں, ہمارے گاؤں میں رہتے تھے. تو عشاء کی نماز پہ ملاقات ہوئی, دل میں بڑا خیال آیا کہ بڑا نورانی, کہ پہلے تو دیکھے نہیں تھے, بڑا نورانی چہرہ ہے, یہ کون بزرگ ہو سکتے ہیں. تو عشاء کی نماز پڑھی, گھر چلے گئے. صبح فجر کی نماز جب پڑھی, حضرت تشریف لائے تھے ہیڈ ماسٹر صاحب کے یہاں قیام تھا, تو ملاقات ہو گئی. ہیڈ ماسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا, کیونکہ یہ فقیر ان کا شاگرد بھی رہا, تو فرمایا کہ بیٹا آپ خود بھی اور اپنی اہلیہ کو, اللہ ان کی مغفرت دنیا سے چلی گئی, آج ہمارے ہاں ناشتہ آپ نے کرنا ہے گھر میں. اب حضرت کی بیت کا یا وہ تو کوئی معاملہ تھا, لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب کا طبیعت میں دل چلا, میرے استاد ہیں, نہیں جاؤں گا تو ناراض ہوں گے. تو گھر آ کر اہلیہ کو کہا کہ اس طرح سے حضرت صاحب ایک بزرگ تشریف لائے ہیں ٹنڈو آدم سے, اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے دعوت دی ہے, چلیں ناشتے پہ. یہ اپنا بیت کا واقعہ سنا رہا ہے. تو دونوں چلے. طبیعت کچھ ایسی, حالانکہ اس وقت بھی اللہ کا احسان تھا, نمازی بھی تھا, داڑھی بھی تھی, کالی داڑھی تھی, لیکن خیالات پختہ نہیں تھے, عقائد پکے نہیں تھے, پھسلنے والا معاملہ تھا. جدھر اچھی چیز دیکھے اس طرف لوٹ پوٹ ہو گئے. لیکن دل میں یہ تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے دعوت دی, وہ دعوت مس نہ ہو جائے, کہیں گے کہ آئے نہیں. تو راستے میں یہی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اہلیہ نے کہا کہ اللہ والے آئے ہیں, ہمارے گھر میں آئے ہیں, دیکھیں پیاسا کنویں کے پاس چل کے جاتا ہے, لیکن قربان جائیں کہ آج تو کنویں ہمارے پاس آتے ہیں, ہم پھر بھی ان سے
محروم رہتے ہیں اپنی پیاس کو بجھانے سے، تو کیوں نہ ہم بیعت ہو جائیں۔ تو میں نے کہا، طبیعت کیسی تھی، پختہ نہیں تھی، میں نے کہا اللہ کی بندی، ہیڈ ماسٹر صاحب ناراض ہوں گے، دعوت جو ہے نا وہ ناشتہ کر کے آ جائیں گے، بیعت کو چھوڑو۔ بہرحال جب گھر پہنچے تو اہلیہ تو ہماری خالہ جو تھی، اللہ ان کے یہاں پردے میں برانڈے میں چلی گئی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہیڈ ماسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہمارے پیر بھائی تھے چودھری اسلم صاحب، یہ تین تھے۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا، یہ فقیر بھی السلام علیکم کر کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت صاحب اس وقت پرانے دور میں آپ کو یاد ہوگا جن کچھ دوستوں کو، کہ چائے جو ہوتی تھی وہ چینگوں میں ہوتی تھی، اوپر ٹکوزی سی گرم کرنے کے لیے رکھا کپڑا جو۔ تو حضرت صاحب کپ میں چائے ڈال رہے تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کرایا کہ حضرت صاحب یہ لڑکا جو ہے یہ میرا شاگرد بھی ہے اور بڑا لائق فائق ہے، ابھی فلاں جگہ یہ فلاں محکمے میں نوکری کر رہا ہے، آفیسر ہے، اور اسکول میں یہ بڑا اچھا ڈبیٹر تھا اور نعت شریف بڑی اچھی پڑھتا ہے۔ اس وقت تو بھائی مقابلے ہوتے تھے اسکولوں میں، آپ کو پتہ ہے۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سا فرمایا، ہمیں بھی سنا دیں۔ اب انکار کی گنجائش نہیں تھی، اتنا پتہ یاد ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چائے ڈالی کپ میں، وہ کپ اپنے دستور سے اس فقیر کو دبایا، پھر یاد نہیں کہ چائے پی کہ نہیں۔ نعت شریف پڑھی، ختم ہونے کے بعد دیکھا حالت یہ تھی کہ یہ فقیر بھی رو رہا تھا، حضرت صاحب کے بھی آنسو بہ رہے تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب بھی رو رہے تھے۔ کیا بات، کوئی پتہ نہیں، اسکول میں بڑی نعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا جزاک اللہ، اس فقیر نے جو کہ گھر سے چل کے آیا تھا کہ بیعت نہیں ہونی، ویسے ملاقات کر خود ہاتھ بڑھایا، حضرت مجھے بیعت کرنی چاہیے۔ تو اہلیہ کی طرف سے بھی آواز، میں نہیں بیعت نہیں کروں، جیسے بیعت حضور فرماتے ہیں یہ رومال سفید ہوتا تھا آپ کے پاس، بڑھا دیا اس طرف۔ تو بیعت جیسے طریقہ ہے، سب دوستوں نے دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں؟ اس فقیر نے کہا کہ حضرت یہ پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ کتنی رکعتیں پڑھتا ہوں؟ 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ 2 رکعت پڑھتے ہیں بھائی، 8 پڑھو یا 12 پڑھو۔ اس فقیر نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ قرآن میں سے حصہ یاد ہے، تو وہ 2 رکعت میں پورا ہوتا ہے، پھر صادق ہو جاتی ہے بس۔ فرمایا کہ 8 رکعت پڑھو یا 12، اس میں چاہے 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب جب تہجد کے لیے اللہ پاک نے اٹھایا تو یقین کریں سب سے پہلا حملہ شیطان نے کیا، سب سے پہلا حملہ۔ کیسا تیرا پیر ہے، تجھے قرآن پڑھنے سے روک دیا؟ حالانکہ اس نالائق کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ بھی تو قرآن پاک ہے نا، لیکن ادھر زیادہ کیا ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب اس راستے میں قدم رکھتے ہیں تو پھر قدم قدم پر خطرات بھی آتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ حلوے کی پلیٹ ہے بڑے مزے سے کھا لیں، ہاں اس کو اللہ سنبھال لے، سنبھالتے اللہ سب کو ہے، لیکن رگڑا لگتا ہے اور اس فقیر کو سر سے بہت لگا۔ الحمدللہ اللہ نے سکون ہو کے ان کی دعاؤں سے پار کیا۔ تو پہلا حملہ شیطان کا ہے۔ حکم تھا 15 منٹ میں 12 رکعتیں ختم ہو گئی، دیر بھی لگی،
پھر ایسے فرمایا کہ 500 دانے کی تسبیح بنا لیں، اس طرح سے اللہ اللہ کرنا، اس سر پہ کپڑا لینا، جیسے مراقبہ کرتے ہیں سارے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز دوستو، جب مراقبے میں بیٹھے اس طرح سے اللہ اللہ کرنا شروع کیا تو پوری ریل زندگی کے سامنے آ کہ تو کیسا کالج میں پڑھتا تھا، کیسے تیری نالاکیاں تھی، تو اسکول میں پڑھتا تھا تو کیسا شرارتی تھا، اور تو نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اب تو قرآن پڑھتا ہے۔ یعنی اس قدر ساری ریل سامنے آ گئی جو کبھی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنکھوں سے آنسو جا رہے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کب اذان ہوئی، حالانکہ اچھا خاصا وقت تھا۔ تو دعا مانگ کے سنت پڑھ کے جب مسجد کے لیے جانے لگا تو میرے دوستوں یقین کریں یہ پہلے دن کی نعمت کا ثمرہ تھا۔ اس بیعت کرنے پہ نعمت کا ثمرہ یہ تھا، یہ پھل یہ تھا کہ اس فقیر کا پاؤں زمین پہ نہیں لگا۔ حیران تھا کہ یہ مٹی کیوں نہیں میرے اوپر پڑ رہی، تجھیے کری۔ تو یہ زندگی کا سفر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کبھی فرصت ہو تو میرے پاس بھی، ہمارے پاس ٹنڈو آدم آ جائے تو آ جائے گا۔ تو اس فقیر کی نوکری جو تھی، ملازمت تھی، وہ زرعی ترقیاتی بینک میں تھی، بتانا تو نہیں چاہیے اس لیے کہ جائز بھی نہیں، بعد میں ایک معاملہ بھی ہوا ایسا، لیکن اور ڈیوٹی تھی باہر ذمہ داروں سے ملاقات وصولی کے لیے۔ تو ٹنڈو آدم میں ہماری برانچ نہیں تھی، ٹنڈو آدم تعلقہ میں میرے پاس تھا۔ تو واپس جب ٹنڈو آدم کا میرا ٹور ہوتا تو میں حضرت کی خدمت میں پہلے سلام ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حاضری ہوئی تو آپ نے فرمایا احمد علی کیا فرصت ہے ٹنڈو العیار جانا ہے؟ تمہارے ایک پیر بھائی ہیں محمد یوسف سائیکلوں والے، کبھی ملاقات نہیں، بڑی مدت ہو گئی، ان کی طبیعت صحیح نہیں، ان کی خیریت معلوم کرنی، نقطے نوٹ کرتے جائیں میرے دوستو۔ شیطان حملہ کرتا ہے، آپس میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کسی کی خیریت بھی نہیں معلوم کرتے، اور کہاں اللہ والے یہ کہ تمہارا ایک پیر بھائی بیمار ہے، اس کی خیریت معلوم، چلیں جیپ حاضر ہے، جیپ کے اوپر۔ لیکن الحمدللہ دین داروں کے صحبت میں، علماء کرام کی صحبت میں اتنا ضرور علم آ جاتا ہے، اور اسی لیے علماء کرام جنت میں بھی لوگ ان کی خدمت میں جائیں گے معلوم کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا دیدار کیسا برا۔ تو ڈرائیور کو میں نے کہا چاچا اس میٹر کا چین نکال، اس لیے کہ یہ سفر ٹنڈو العیار تک جانے کا میرے دفتر کی ملازمت کا یہ ٹور نہیں ہے، اس میں پیٹرول جو چلے گا وہ میری جیب سے پیسے لے گا۔ ٹنڈو العیار گئے، خیریت معلوم کی، واپس تشریف لائے۔ جب آنا تھا، جب ہی آنا تھا واپس، تو جب آئے تقریباً عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ چاچا آج تو سارا دن ایسے ہی چلا گیا، کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کیا وصولی خواب ہو؟ تو چلیں واپس ابھی جا کے، نہ صحیح کوئی آج وصولی نہیں ہے تو نہ صحیح۔ تو میری ایک عادت تھی کہ جن سے ملاقات کرتے تھے وہ آتے تھے، اپنے جمع کرائے تھے پیسے، جتنے واچر ہوتے تھے وہ چیک کرتا تھا۔ میں نے یقین کرے اس دن واچر چیک کی، 50,000 کی نقد ریکوری آئی۔ یاد نہیں کس نے لایا تھا، کون آئے تھے، میرے کنٹیکٹ میں بہت پہلے بھی ہوتے رہتے، لیکن یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر اللہ پاک ان کی عزت کو بڑھاتے ہیں، ان کی عزت کو کسی کے دل میں بھی گرنے نہیں دیتے۔ وہ جا کے
عزت نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑی ایک فتح کی بات آپ کو بتاتا ہوں آج۔ یہاں سے حضرت کی جماعت رحمۃ اللہ غور تو نہیں ہو رہے بھائی، اس فقیر کی باتیں نہیں ہیں۔ سانگڑ میں جھول سے آگے ایک ہے گھنڈن، تو ہمارے ایک پیر بھائی ہوا کرتے تھے عمر دین گھنڈن فقیر، اس کو کہا کرتے تھے، شاید اس نے سنا ہو۔ بالکل ان پڑھ تھے، الف بیگ نہیں پڑھتے، قرآن پاک پڑھے ہوئے، اور غریب اتنے تھے کہ اینٹیں کچی بنا کے بیچ کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور اب آج کل تو تھریشر آ گئے نا، پہلے جو بھوسا جو ہے اس کو اٹھانے کے دانے جو ہے کڑکی کے الگ کرتے تھے، پھر وہ اپنے سال کی جمع کر لیتے تھے مزدوری میں۔ تو جماعت جب بھی ان کے یہاں جایا کرتی، بہت جماعت کی خدمت کرتی، کہتے تھے میں نے یہ حضرت کی جماعت کے لیے جو ہے یہ مرغیاں اور گوشت پال رکھے ہیں، صبح دوپہر شام جماعت مسجد میں رہا کرتی تھی، اس وقت ذبح کر کر کے کھلاتے تھے۔ ان کی قبر جھاڑیوں میں پڑی ہے آج بھی۔ جب مثال ہو گیا تو حضرت تشریف لے گئے وہاں پہ، یہ فقیر شاہد اس بات، پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے اس کی قبر پہ گئے، بچھا کے چادر اس تسبیح سے ذکر بھی کرایا اگرچہ علماء کرام اعتراض کریں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں جو بات ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ یعنی حجت کے طور پہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اللہ والے کسی قبر پہ جا کے مراقبہ کرنے میں یہ تسبیح سے مراقبہ کرا سکتے۔ بہرحال واپس جب تشریف لائے تو اسی پگڈنڈی پہ اور بھی ساتھی تھے، ساتھ یہ فقیر حضرت کے پیچھے تھا، حضرت نے ایسے پیچھے مڑ کے فرمایا احمد علی فقیر قبر میں خوش ہے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں ادھر اٹھ کے دعا مانگ لو، او بھائی دعا تو اللہ سے مانگنی ہے، قبر والے سے نہیں مانگتے آپ۔ علماء کرام مفتی حضرات سے معذرت کے ساتھ اہل علم ہے، لیکن یہ عقیدہ ہے ہم سب کا الحمدللہ ایک مسلک میں ہے کہ قبر سے نہیں مانگتے ہم، قبر والے سے نہیں مانگتے ہم، اللہ سے دعا مانگتے۔ اس کی حجت جو ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سانگڑ میں ہمارے گاؤں میں مختلف عقائد ہیں، لوگ کسی کے اعتراض نہیں ہے، نہ یہ ہمارے موضوع ہے۔ تو 12 ربیع الاول کے بیان پہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، تو مفتی صاحب تھے ہمارے ایک، ان کو دعوت دی تھی بیان کے لیے، وہ 10 سال مدینہ منورہ میں پڑھاتے رہے، ان کا میں بیان کرتا ہوں کی بات۔ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھ کے باب البقیع سے، جن کو اللہ نے دکھایا زیارت کی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ سب کو زیارت کرے۔ تو باب البقیع سے جب نکلا تو سامنے جو سین ہے اس میں گنبد خضرا نظر آتا ہے، تو اس کے گنبد خضرا کے طرف ایک شخص جو ہے ایسے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یہ ان کی بات بتا، مفتی ہیں۔ تو ایک عالم جو وہاں کے عالم ہیں، ان کی نشانی ہوتی ہے، ان کے اوپر گاؤن پہنا ہوتا ہے انہوں نے، کسی کا براؤن ہوتا ہے، کسی کا کالا ہوتا ہے پر، انہوں نے آ کے عربی میں کہا یہ مفتی صاحب کہ اللہ کے بندے کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرو، اللہ کے بندے دعا کعبے کی طرف منہ کر کے کرو۔ اس نے دیکھا عالم کو اور اس کو کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو وہ عجیب سا حیرت میں آیا کہ میں عالم آدمی ہوں، مجھے گورنمنٹ نے یہ سند دی ہے اور میرا دبا ہے، تو مجھے کہتے ہو قرآن؟ تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف منہ کرو اس طرف اللہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ گنبد خضرا سے مانگ رہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں؟ تو کہتا وہ پھوٹ لیا وہاں سے،
وہ عالم وہاں سے پوچھ لیا. تو بعض اوقات اللہ والوں کے خرقات کو میں یہ بات کرنے لگا جو ان کے ہمارے عادات سے الگ ہوتی ہے، جو مزاج میں بھی نہیں آتی، ہم ان کو کرامت سمجھتے. ایسی ہوتی ہیں کہ جو اہل علم کے دل کے اوپر گراں پڑتی. لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، صاحب نسبت جو ہوگا، جو بیت ہوگا، اگر اس کے دل پہ وہ گراں آ گئی تو معاملہ صاف. یہ ایسی بات نہیں ہے. خوش نصیب ہیں آپ، ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ جو ہمارے سلسلہ کے اسباق ہیں نا، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں نا، قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا، پھر مشابہات، پھر آگے کمالات، پھر عقائد. 35 اسباق ہیں. اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسباق تو 1 گھنٹے میں طے کرا سکتے ہیں. وہ بھائی یہ کتاب جو ہے کسی بچے کو پڑھانے کو کوئی دیر لگتی ہے. لیکن یہ اسباق نہیں، یہ مقامات ہیں، اور ان مقامات کو طے کرانا جو ہے اللہ والے دیکھتے ہیں اس فقیر کی نسبت میں کتنی ترقی آئی ہے. فرمایا کرتے تھے، دیکھو مثال یہ اگر ایک شخص وہاں پشاور سے ٹرین کے اوپر وہ بیٹھے اور اوپر جا کر وہ برتھ کے اوپر سو جائے، لیٹ جائے، کراچی وہ بھی پہنچ جائے، اور ایک شخص جس کو ٹکٹ ملی ہوئی ہے کھڑکی کے ساتھ جو چھوٹی سیٹ ہوتی ہے نا، اس پہ بیٹھا ہے، وہ بھی کراچی جائے، دونوں پہنچ جائے. لیکن وہ جو اوپر سویا ہوا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کہ لاہور کا پلیٹ فارم کیا ہے، نواب شاہ ٹنڈو آدم کا کیسا پلیٹ فارم ہے، اس میں کون سے درخت ہیں، کیسی بہاریں ہیں. کراچی پہنچ تو وہ بھی جائے گا، لیکن وہ جو بیٹھا ہے کھڑکی پا وہ دیکھتا جا رہا ہے. تو اس طرح سے مشاہدے میں جس نے ان اسباب کو طے کر لیا پھر خطرہ نہیں ہے. اس جملے کو نوٹ کریں، پھر خطرہ نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی جب دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر ایمان پکا ہے نا. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. قرآن نے جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے جنت کو اور جہنم کو اللہ معاف، تو پھر یقین آ جائے گا. کوئی یاد نہیں رہے گا، کچھ بھی، نہ ماں رہے گی نہ باپ رہے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ ابیہ وبنیہ وصاحبتہ، ہر سے بھاگے گا. بتا، نہ ماں یاد رہے گی، نہ باپ یاد رہے گا، نہ بیٹا یاد رہے گا، نہ بیوی یاد رہے گی، سب سے بھاگے گا. اب دیکھ رہا ہوگا کہ میرا مقام کہاں ہے. ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، سیدھے ہاتھ میں تو خوش ہوگا. ہاں ہونا کہے گا جس کے دائیں ہاتھ میں ذرا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ایسے خوش ہو کے جیسے بچہ سرٹیفکیٹ دکھاتا ہے نا، فرسٹ ڈویژن میں آتا ہے یا وہ گریڈ 1 آج کل ہوتے ہیں، تو کیا دکھائے گا، دیکھو آج اللہ نے مجھے کامیاب کر. آج ماں باپ یاد نہیں رہے کہ مجھے اللہ نے کامیاب کر. قرآن میں آیا اس کے نعمتیں جو ملے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے آج مجھے یہ کتاب نہ دکھائی نہ جاتی، مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا. اور اس کے لیے آگے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، ہلاک عنی سلطانیہ، کہ اس کے پاس تو دنیا میں بڑی دولت تھی لیکن اس کو ہلاک کر دیا اس کے پاس. تو اللہ والوں کے ساتھ نسبت کی جو بات ہے
وہ معرفت الہی حاصل کرے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد کر کے پھر تھوڑی سی عرض کرتا ہوں، کیونکہ کچھ صاحب علم لوگ بھی ہیں. تو جو گنڈن فقیر تھے اس کی بات کر رہا، جماعت گنڈن میں پہنچی، اس فقیر نے خواب دیکھا وہاں مسجد میں کہ بہت بڑا مجمع ہے، پتہ نہیں جیسے اجتماع ہے ہمارا، اور ایک اونچی جگہ ہیلی پیڈ ہے ہیلی کاپٹر کے اترنے کی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اس چبوترے کے، اور میں دیکھتا ہوں کہ حضرت کا قد مبارک بہت اونچا، میں چھوٹا تھا، اوپر کھڑے کر کے سامنے کھڑا کر کے ایسے سفید رومال آپ اپنے اوپر بھی ڈالتے ہیں اور فقیر کے اوپر بھی ایسے ڈال کے گھماتے ہیں. احمد علی آؤ تمہیں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بتا، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بتا. آنکھ کھل جاتی. اب نالائق ان پڑھ کو کیا پتا کہ کون سے اللہ کے راز ہیں. حضور سے عرض کیا، میں جب موقع بنتا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا دوں. مختصر سے جاؤ. مدت گزر گئی، حضرت کی وصال ہو گیا. 14 جون 2010 کو میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے گئے. تو یہ فقیر معرفت قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، تو سامنے ایک آیت آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آیا سورۃ کہف میں ہے نا. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہوا تھا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اگر اس وقت پتا ہوتا تو حضرت سے پوچھتے کتنی دفعہ پڑھنا ہے. اب تو وہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کے بات جو ہے وہ بندوں اپنے بندوں پہ عیاں کر دیتے. ان کی گنڈن فقیر جس کو کہا عمردین ہے، ان کے ساتھ یہ جماعت حضرت کی سرگودا میں پنجاب. تو جس گاؤں میں گئے اس میں جمعہ ہوتا نہیں تھا، جمعے کا دن تھا. گاؤں والوں نے کہا جی برابر والا گاؤں جو ہے اس میں جمعہ ہوتا ہے، وہاں جماعت جائے گی. تکڑے تھے ماشاء اللہ. ہم تو بھاگ بھاگ کے ان سے ملتے تھے جا کے پیچھے دوڑ دوڑ. تھوڑا دور تھا گاؤں. تو فقیروں کو بھی عادت ہے، بہت سے کافی فقیروں کو اگر اچھی نہیں ہے عادت. عمردین فقیر کو بھی سگریٹ پینے کی عادت تھی. آپ وہ حضرت کے سامنے تو پیتے ہی نہیں تھے، ہمارے پیر بھائی تھے اللہ. تو طلب ہوئی تو آہستہ 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 پیچھے رہے، تو پیچھے رہے. ساتھ ہی ایک ہمارے فقیر پیر بھائی تھے فقیر حسین، جو اکثر آپ ان کی نعت سنتے ہوئے چائے پڑھایا کرتے. بڑی بڑی محبت سے فرمایا کرتے فقیر حسین چائے سناؤ، مراقبے میں چائے پڑھا کرے. تو دونوں کی دوستی تھی. یہ فقیروں کی باتیں بتا رہا ہوں، بوڑھے تھے دونوں کی دوستی. تو اس نے دور سے آواز لگایا، مردین پیچھے رہ گیا پیچھے ہی رہ جائے گا. سمجھ رہے بات؟ مردین پیچھے رہ گیا پیچھے ہی رہ جائے گا. تو ان کی زبان یہ راجپوتوں والی تھی بھائی مردین کی. تو فرمانے لگا، او فقیر حسین تے کیا بات کرے ہیں، لنگڑی بھیڑ پہ عیائی کی نظر ہوتی ہے. یہ جو غلہ ہوتا ہے نا بھیڑوں کا بکریوں کا، اس میں جو لنگڑی بکری ہوتی ہے وہ پیچھے رہتی ہے، اس کے اوپر نظر ہوتی ہے چرواہے کی. حضرت ہنس ہنس کے فرمایا فقیروں کی باتیں تو سنو بھائی کیا کرے. تو اتنے میں چلے بجھا دی، پھر ساتھ آ کے مل گیا خوشبو وغیرہ لگا کے. اتنے میں ایک زمین کے اوپر گھر بنا ہوا تھا، اس کے اوپر سے وہ بڑے بڑے کتے جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے آئے. تو ہم حضرت کے اس طرف ہوئے کہیں نقصان نہ دیں، کتے ہیں یاد. تو عمر دین نے نیچے سے بٹی اٹھائی اور 3 دفعہ کہا، یا ودودو زیر کر، یا ودودو زیر کر، یا ودودو زیر. یہ حضرت ساتھ ہے،
اللہ والے ساتھ ہیں، اللہ کے ولی ساتھ ہیں، ایک فقیر ایسے سے ہے، یقین مانے یہ فقیر کے سامنے اس منظر، ابھی تک وہ منظر ہے جس طرح گاڑی کو 4 وہیل کی بریک لگاتے ہیں نا، ہینڈ بریکس کو کہتے ہیں، ان کے پاؤں دھنس گئے، چاہتے بھونکتے رہے، قریب نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا فقیرہ کیا کہا ہے ان کو بھائی تم نے؟ ہاں آ کے دکھائیں ذرا، آگے آ کے تو دکھائیں، آگے ایسے ہی ویسے فقیر بنے ہوئے۔ اللہ سب کو فقیر بنائے، اللہ سب کو ایسے فقیر بنائے کہ جو زبان سے نکلے۔ ایک میرے دوست بیان میں کر رہے تھے نا کہ جب قرآن کی وہ آیت، جب کوئی میرا بندہ قسم کھا لیتا ہے کسی بات پہ، میرا بندہ، اللہ فرماتے ہیں جب قسم کھا لیتا ہے کسی بات پہ اور اس کو پتہ نہیں ہوتا تو ہم اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ یہودی کا واقعہ تھا، اپنے دوست بتایا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں ایسی معرفت نصیب فرمائے بزرگوں کی صحبت میں، اس لیے کہ ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے ملنے سے، اور اپنی بھی ترقی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی کئی راز کھلتے ہیں۔ جانا تو سب نے ہے بھائی، رہنا یہاں کسی نے نہیں، اور کوئی پتہ نہیں کب چلے جاتے ہیں۔ تو کون سی چیز ہے وہ یہ جو ہمیں اس طرف لے جائے؟ اس کے لیے یہ یہاں تھوڑا سا کرے گا اہل علم کے لیے، وہ اللہ کی معرفت کا راستہ ہے۔ جب بیعت ہو گئے، اس میدان میں قدم رکھ لیا، تو پھر اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ وہ کیوں رکھا ہے اس میدان میں قدم؟ کہ اللہ پاک کی معرفت حاصل ہے۔ معرفت سمجھتے ہیں نا، اللہ کی پہچان حاصل ہے، اللہ کا دیدار حاصل ہے۔ دنیا میں تو میسر نہیں ہے، ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ اللہ کا دیدار، اللہ اکرم۔ تو یہ راستہ، یہ اسباق ہیں، یہ راستہ جتنا آسان نظر آتا ہے اتنا بڑا پرپیچ ہے بھائی۔ جگہ جگہ پہ بڑے خاردار جھاڑیاں ہیں، ایسے مگرمچھ ہیں، انہوں نے منہ کھولے ہوئے ہیں، ان سے دامن بچا کے، سب ہوادار سے دامن بچا کے اس راستے پہ چلتے جائیں۔ ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کرے۔ وہ معرفت کا راستہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام اس کو سلوک کا نام دیتے ہیں، کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو شریعت کو اختیار کرتے ہوئے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، شریعت کو اختیار کرتے ہوئے اس راستے پہ چلا جائے۔ بیٹھا مسجد میں ہے، کنڈوادن میں، باتیں عرش معلیٰ پہ ہو رہی ہیں، ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی فقیر آیا، حضرت یہ عجیب بات ہے، کل میں تنخواہ لینے گیا تو آپ تنخواہ بانٹ رہے تھے۔ بھائی میں نہیں تھا بھائی، وہ تو تمہارا کوئی افسر ہوگا۔ نہیں نہیں حضرت آپ تھے۔ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں جو نظارہ آتا ہے وہ اپنے شیخ کا نظارہ آتا ہے، جس چیز پہ نظر ڈالتا ہے اس کو اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ اس سلوک کو طے کرنے کے لیے، اس راستے پہ چلنے کے لیے ہم جو فقیر ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سالک۔ اس راستے پہ چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے، اور سالک کا کام ہے استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ اپنی منزل کو سامنے رکھ کے چلتا رہے، استقامت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کبھی آج بھی میری طبیعت خراب تھی، آج ذکر نہیں کر سکا ہوں، میں آ نہیں سکا آپ کی خدمت میں، یہ نہیں وہ تو کیا پتا۔ حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں فرمایا، انہوں نے اصل میں اللہ والے جو ہیں
بہت سے صاحب کشف بھی ہوتے ہیں، کیا ہم تو سب کو کہتے ہیں کہ اللہ والے سارے صاحب کشف ہیں، اللہ سب کو بنا آخرت کے کشف سامنے ہے۔ تو خواجہ روح بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف تھے، تو دو دوست جو ہیں انہوں نے دل میں صلاح کی کہ حضرت کی زیارت کے لیے چلیے۔ تو ایک نے کہا یار زیارت کیا کرنے جانا، اپنے تو کرتوت بھی ایسے ہی ہیں ہوتے ہیں نا، تو پھر ان سی باتیں اور پھر اپنے کرتوت اپنی جگہ رہیں گے، پھر بات سن لیتے کیا۔ دوسرے نے کہا نہیں اللہ والے ان سے ملنا نہ چاہے۔ جیسے وہ آ کے پہنچے مجلس میں تو حضرت کی زبان پاک کے بیان میں یہ الفاظ نکلے، دیکھو بھائی مکھیاں دو، ہمارے حضرت بیان فرمایا ہے بڑی محبت سے بیان، دیکھو بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک یہ گھر کی کالی مکھی، ادھر بچے نے پخانہ کیا اس پہ بیٹھ گئی، وہاں سے اڑی آپ کے چہرے پہ بیٹھ گئی، وہاں سے اڑی روٹی کے اوپر بیٹھ گئی، یعنی اس کو کوئی پرہیز۔ اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، وہ پانی پیے گی تو ٹوٹی سے منہ لگا کے پیے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، پھر اللہ نے اس کا نام قرآن میں رکھا، اس کے پیٹ سے ایسا نکلتا ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد والی مکھی بنو، گندی مکھی نہ بنو۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے اس کے تقوی کی نسبت سے، تقوی کی برکت سے اس کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز لوگوں کی شفا، شہد ہے نا، مکھی کے پیٹ سے نکل، اور اس کے تقوی کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے کہ اس کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، کالی ایسے۔ تو بھائی جب اس میدان میں قدم رکھا ہے تو تقوی کے ساتھ چلے آپ۔ موضوع بہت لمبا ہے لیکن وقت تھوڑا ہے۔ جسم کا بھی تقویٰ ہے، کھانے کا بھی تقویٰ ہے، عبادات میں بھی تقویٰ ہے، برابر۔ تو جب بندہ چلتا ہے، یاد رکھے کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو یہ ہم ملحوظہ ہیں دو چیزوں کے، ایک روح کا ہے، ایک یہ جسم ہے، اور اس جسم کو اللہ نے اس زمین کی مٹی سے بنایا ہے، اور جو اندر رکھ دیا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ صَاجِدِينَ، جب وہ ڈالی اپنی طرف سے اللہ نے روح ہوگی بندے کے دل میں، پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کے بت کو سجدہ نہیں، فَقَعُوا لَهُ صَاجِدِينَ، قرآن میں کہ جب ان کی اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرو۔ اس روح کا مقام عالم علیین ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ اس مٹی سے بنا ہوا ہے، اس میں کئی خرابات، بدبودار مٹی بھی ہے، اور اسی نسبت سے اس راستے کو، سلوک کے راستوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک عالم خلق ہے، یہ جس میں ہم پیدا ہوئے، اور ایک اس سے اوپر عالم امر ہے۔ سائنسدانوں نے تو اس کو بلیک ہول پتہ نہیں کیا کہا، اس کے آگے بھی دنیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، سمجھ پنچر ہو جاتی ہے، دماغ پنچر ہو جاتا ہے، مشاہدہ نہیں ہے نا بات۔ لیکن فقیر کو اللہ اس جہان، ادھر آنکھیں بند کی ادھر نظارے کھل گئے۔ وہ فقیر سچا دل میں بسی ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، اللہ کو بہت دور ہے، نظر نہیں آتے، اگرچہ شاہ رب کی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پتہ ہی نہیں، لیکن دل کے اندر حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مسکرندی اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے عروج دیا، عطا فرمایا، تو عرش پر، عرش کے قریب پہنچ گئے، عرش کو جا کے دیکھا تو وہاں تو اللہ نہیں، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ رحمان کو عرش کے اوپر استوا کرتے، قیام پتہ نہیں کیسا عرش ہے، خوبصورت ہے،
کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عرش سے کہا او عرش میرا محبوب کہاں ہے، میرا محبوب کہاں ہے، عاشق تھے نا۔ تو عرش نے جواب دیا یہاں تو نہیں ہے، اپنے دل میں تھے، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا دل، اس میں اللہ سما ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سمجھ سے باہر بات ہے۔ اللہ والوں نے اس کی مثال ایک دی ہے کہ دیکھو بھائی آئینہ ہوتا ہے نا، شیشہ جس کو کہتے ہیں، چھوٹا، اس کو آسمان کی طرف کرے پورا آسمان اس کے طرح ہے، کتنا بڑا آسمان ہے اور چھوٹا سا شیشہ ہے۔ اللہ کی جناب اللہ پاک کی مہربانی سے اپنے فضل سے مومن کے دل کے اندر سما جاتے ہیں، اور جب وہ سما جائیں ان کو بسا لیا دل میں، جب وہ دل میں بس جاتے ہیں پھر خطرات نہیں، پھر وہ جو دوسرا بیلی ہے نا شیطان، وہ نزدیک نہیں آتا۔ روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا اللہ پاک یہ شیطان معلوم جو ہے یہ بندے کے دل پہ کیسے حملہ کرتا ہے، یہ تو ذرا دکھائے آپ۔ جب ان کو دکھایا گیا تو فرماتے ہیں کہ شیطان کالے ناگ کی طرح، سانپ کی طرح پھن پھیلائے مومن کے دل کے اوپر وہ قابو کر کے بیٹھا، جب وہ کہتا ہے اللہ فوراً ہٹ جاتا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتے رہو، تاکہ یہ ملعون جو ہے وہ دل کے اوپر حملہ نہ کر سکے، ورنہ ادھر غافل ہوئے ادھر اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اب یہ کیسے کریں گے؟ دنیا میں حوائج بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، تو بڑا آسان ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے، ایک انسان جو ہے کم و بیش 24 گھنٹوں کے اندر 24,000 سانس لیتا ہے، تو اگر 25,000 مرتبہ اللہ اللہ کرو تو حق ادا ہو جائے گا اس کا، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ ہو جائے گا۔ اللہ دینے والے اپنے کام کار بھی کرے، اللہ اللہ بھی کرے۔ تو اس راہ سلوک میں سالک اس عالم خلق سے عالم امر میں جب چلتا ہے، یا اس خاکی دنیا کے جو جتنی بھی حوائج ہیں ان سے نکل کر اللہ کی نعمتوں کی طرف پرواز کرتا ہے، تو چلتا اڑتا نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے جیسے بندے نے فقیر کیا کہ دل میں بسی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دی، کیوں بدلو یہ ہمارے فقیر ایسے کر کے بیٹھے، وہ بھائی یہ بہت گہری سوچ میں ہوتے ہیں، تو وہ پرواز کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوٹ کیا ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، علماء اکرام کو پتا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ من طلبانی، جس نے میری طلب کی اس نے مجھے پا لیا۔ طلب پیدا کرو پہلے، اور یہ اللہ والے طلب پیدا کرتے ہیں۔ جب دل میں آ جاتا ہے نا کہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کی معرفت کو پانا ہے، وہ بھائی یہ جو مجھے یہ نظر آیا، مجھے ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ وہ اللہ پہ قاعدے والا جو ہے اس کے بعد انار میں بکری لکھا ہوتا ہے نا، وہ تو پہلی کلاس کا ہے۔ جب وہ بڑی کلاس میں ہے تو کہیں کتاب میں تصویر ہوتی ہے، بڑے اعلیٰ ظرفی کے مقام پہ کوشش کریں، ایم اے کرنے کی کوشش کریں، پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کریں، تو وہ جب بندہ اس مقام کی طرف سفر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں من طلبانی، جس نے میری طلب کی وہ اس نے مجھے پا لیا، فقد وجدانی، اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ کو پانے کے بعد ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی یہ جھوٹے دعوے ہمارے،
اللہ کو نہ پایا، نہ اللہ کی معرفت کی طرف ہمارے دل راغب ہوئے، بس دکھاوے کے لیے حضرت آ گیا ہوں میں آپ کی خدمت، تھوڑی ادھر ادھر باتیں کی، حضرت خوش ہو گئے. نہیں، جو ان کے دل میں نعمت ہے کوشش کریں کہ اپنے دل میں اس کو لانے کی ہمت کریں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں من طلبانی فقد وجدنی، جس نے مجھے میری طلب کی اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے عشق کیا. یہ مقام ہے محبت کے بعد عشق کرنے، عشق پیدا ہو جاتا ہے. محبت کا انتہا جو ہے عشق ہے، بس پھر اس کو کوئی دھن، ایک ہی دھن ہوتی ہے اللہ اللہ کر. ایسے ہم نے دیکھے وہ بھائی پتہ نہیں پاگل ہے، جب دیکھو اللہ اللہ کر رہا ہے، جب دیکھو اللہ کر رہا ہے، جب دیکھو اور کوئی بات نہیں، عشق پیدا ہو جاتا ہے. جب مجھ سے محبت کرتا ہے فقد عاشقانی، اس نے مجھ سے عشق کیا، اور جس نے مجھ سے عشق کیا. فقیر نے عرض کیا نا کہ اس راہ میں کانٹے بھی بہت ہیں، تکلیفیں بھی بہت ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس کو قتل کر دیا. قتل سے مراد یہ کہ اس کو ایسی آزمائشوں میں پھنسا دیتے ہیں، ایسی مصیبتوں میں پھنسا دیتے ہیں. یہاں میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد مجھے آ گئی. دوستو، حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ او بھائی واٹر پروف گھڑی بنو. واٹر پروف گھڑی سمجھتے ہیں؟ آج کل تو دور ہی نہیں، آج کل تو موبائلوں میں ٹائم نظر آتا ہے. گھڑی جو ہے واٹر پروف سے مراد جس کے اندر پانی نہیں جاتا، اس کے اندر سیلیں ایسی ہوتی ہیں. اب اس گھڑی کو اگر آپ نہر میں گرا دیں تو نہر کی تہ میں تو پڑی ہے، وہ چاروں طرف پانی ہے لیکن وہ سوئی اس کی چل. بندے کے ساتھ چاروں طرف دل کے اوپر، دماغ کے اوپر، جسم کے اوپر تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اس جگہ جہاں پہ اللہ کا مقام ہے، جہاں اللہ والوں نے انگلی لگائی ہے، اس مقام کو تازہ رکھیں، وہ جلتی رہے گی انشاءاللہ. ایسی بات تو نہیں، انبیاء کی تکلیفیں آئی. ایوب علیہ السلام میں کتنی آئی تکلیفیں، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا. اللہ والوں کو کتنی تکلیفیں آئی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ شاید کسی کو پتا یہ نہیں پتا ہے. یہ بچے ہیں کہ اس وقت بات کرو. ایک شک اور قلب نے نماز کے اندر کلہاڑی ماری آپ کے دائیں کندھے کے اوپر، اور باہر ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے سمجھا کہ پنکھا گرا، اتنی آواز ہے. لاغر جسم جنہوں نے زیارت کی ہوگی، کمزور جسم تھا، اس کلاڑی کا وار تو بہت کافی تھا. اٹھا کے لے گئے، گھر لے گئے. اب سب بیٹھے ہیں جی، کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے. حضرت کے عزیزوں میں ایک ڈی ایس پی صاحب بھی ہیں غالباً، تو پولیس میں دے دیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. جس نے کہا میں گولی مار دوں گا فلاں کا اس کو. تو کسی نے کہا بھائی حضرت صاحب سے پوچھ لو. تو غالباً صاحبزادوں میں سے گئے حضرت کے. آپ نے فرمایا اس فقیر نے تو اس نے تو اپنا کام کر دیا. یہ اللہ کا فضل تھا کہ کلاڑی سیدھی کے بجائے الٹی ہو گئی، لیکن پھر بھی اتنے لاغر جسم پہ جنہوں نے زیارت کی ہے، ایک اتنی چوٹ. تو حضرت نے فرمایا وہ کام تو کر گیا تھا، اس نے تو اپنا کام پورا کر لیا تھا. اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور مہربانی فرمائی. اس فقیر نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا. اس فقیر نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا. کیا شان ہے. یہ دل میں یہ جذبہ رکھے کہ اگر کسی کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو معافی والا جو ہے وہ اپنے اندر رکھے.
بندہ جب اس معرفت والے راستے میں سلوک والا راستہ جو ہے سالک طے کرتا ہے تو عالم خلق سے جب اوپر نکلتا ہے، اللہ پاک کی تجلیات میں جب داخل ہوتا ہے، تو یہ عالم ناسوت جس کو یہ دنیا ہماری ہے، آخری مقام عالم یہود ہے، جہاں پہ بس کچھ نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ وہاں فرماتے ہیں، الف آہد جلو مٹی بکھالی از خود ہویا فانی، نہ اوتھے جسم نہ جان نہ اوتھے مکانی۔ یعنی جب اللہ نے اپنا دیدار کرایا تو بندہ تو فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں نا، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا باللہ کر، لیکن اس کے لیے مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے فنا فی شیخ، اپنے شیخ کی جو عادات ہیں ان کو محبت سے پسند کریں، جو کھانے ہیں محبت سے پسند کریں، جو ان کی چال ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں، جب کتاب لکھنے لگے تو حضرت خواجہ روح بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تھا، وہ جب لکھا تو ہیڈ ماسٹر ترشید صاحب رحمۃ اللہ کو بھیجا گیا کہ اس پہ اپنی تقریر بھیج دیں، تو انہوں نے کیونکہ سرائکی میں تھا تو انہوں نے کچھ اس کو تبدیل کر کے حضرت نے فرمایا نہ اس کو ویسے ہی لکھو کہ میرے شیخ کا جملہ ہے۔ تو اپنے شیخ کی محبت میں عادات کو اپنا لیں۔ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو محبت شیخ کے سینے میں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کا لبادہ اوڑھ کے، قرآن اور حدیث کا لبادہ اوڑھ کے، یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ تو ہندوؤں کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہندو جو ہیں جس طرح ہم مراقبہ کرتے ہیں اس طرح سے وہ سانس کو روک کر حفظ دم کا حکم ہے۔ ہندو جو ہے وہ بھی حفظ دم ایک گھنٹے کو سانس کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ شریعت مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ دونوں راز جو ہیں، یہ ذریعے جو ہیں، ان کا لبادہ اور کے سادہ سی مثال ہے بھائی، بادام ہے نا، بادام اس کا چھلکا کسی کام کا نہیں، اوپر جو ہوتا ہے چھلکا وہ کسی کام کا نہیں، اندر تو اس کے گودا ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک چھلکا سا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اتار دیں تو وہ جو مغز ہے وہ سوکھ جائے، یعنی وہ مغز اس چھلکے کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا، اور وہ جو چھلکا ہے وہ اس کے ساتھ محبت میں ساتھ ہے، تو اس کی بھی قیمت تو تولتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ تولتے ہیں نا بھائی۔ کبھی دیکھا ہے کہ بادام تولتے ہوئے انہوں نے نہیں بھائی یہ جو چھلکے ان کے وزن نکالو اپنا، ہاں الگ سے وہ مغز نکالے ان کا تو الگ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی محبت کو اللہ پاک کی معرفت کے راستے میں حاصل کرنے کے لیے شریعت کا لبادہ اور قرآن کا علم جو ہے وہ چھوڑ کے آگے سفر کرتے جائیں، انشاءاللہ العظیم منزل مل جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من عاشقانی فقتل، جس نے مجھ سے عشق کیا میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں اللہ پاک۔ اور پھر جس کو قتل کر دیا گیا، من قتلہ فدیتا، اس کی دیت تو ہے نا بھائی، آج کسی کو مار دیں یا کسی کو قتل کر دیں تو اس کی دیت تو ہے نا کہ بھائی یہ اس کے گھر والے جو ہیں اتنے پیسہ دے دیں یا یہ دے دیں، صلح ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہم سے عشق کرتا ہے ہم اس کو قتل کرتے ہیں، اور اس قتل کے بدلے میں اس کو پھر دیت بھی دیتے ہیں، اور دیت کیا ہے؟ وہ آنا دیتا ہو، میں اس کا دیت خود ہوں۔ اور یہ حدیث دوسری جو اس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ پاک حدیث قدسی ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے ترقی کرتا 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 منزل کو طے کرتا جب اس تک پہنچتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، جب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میری زبان سے بولتا ہے۔ یہ حدیث قدسی۔ پھر وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں کوئی خوف و خطر نہیں ہے، پھر وہاں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جڑے مہرن راز حقیقتاں دے، جڑے مہرن راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت دا کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او تا کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں۔ تو سلطان باورم فرماتے ہیں کہ جو حقیقت جنہوں نے حقیقت کا راز جان لیا ہے ان کی زبان پھر بند ہو جائے، وہ کیا بتائیں کہ اللہ پاک کی جناب، اللہ پاک کی معرفت کیا ہے۔ یہ تو میرے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑا آسان اس کا مثال دیا کہ جس شخص نے کبھی عام زندگی میں نہ کھایا ہو نہ دیکھا ہو، جس شخص نے کبھی زندگی میں آم نہ کھایا ہو نہ دیکھا ہو، اس کو کہا جائے اور وہ کہے، اس کو کہا جائے کہ آم تو میٹھا ہوتا ہے، وہ کہے چینی کی طرح ہوتا ہے، نہیں بھائی، اچھا گڑ کی طرح ہوتا ہے، نہیں بھائی، اس کی تو لذت ہی الگ ہے۔ جب تک وہ خود نہیں چکھے گا اس وقت تک اس کو اس کی لذت کا نہیں لگتا، اور وہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، ان اللہ والوں کی خدمت میں ہم آتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں بلاتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں۔ اب تو اللہ والے خود طلب پیدا کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں صحت تھی، بہت دور دراز، اللہ ان کی صحت تندرستی دے، زندگی دراز ہو۔ یہ معرفت کا نور سکھانے کے لیے بڑی دور دور تک سفر کرتے ہیں، مدینہ منورہ تک، سعودی عرب تک گئے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب مجھے دیت دینی ہوتی ہے اس مقتول کی تو اس کی دیت میں خود بن جاتا ہوں، اللہ میں خود اللہ اس کا ہو جائے، اور جس کے اللہ ہو جائیں پھر اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں آئیں اور معرفت الہی میں اللہ کو حاصل کریں۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، جو ادب سے نام لے یہ لائق انعام ہے۔